السلام علیکم۔ ایک بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں، اردو قواعد کے معروضی سوالات۔ آپ اس کے ذریعے اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ آپ اردو میں کتنے مضبوط ہیں۔ یہ سبھی سوالات لائیو کلاسز میں پوچھے جاتے ہیں، اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے ذیل میں اسم معرفہ کی نشاندہی کیجیے۔ ہمالیہ، قلم، روشنی یا بڑھاپا؟ تو اس کا جواب ہے ہمالیہ۔ نمبر 2، ان میں سے کس لفظ کی املا درست ہے؟ قصہ، 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 قصہ۔ تو اس کا ہے بے۔ نمبر 3 میں ہے درج ذیل میں مؤنث کون ہے؟ پانی، دوا، دودھ، دہی۔ تو اس کا جواب ہے دوا۔ گھوڑا تیز ہے، اس جملے میں گھوڑا کیا ہے؟ صفت، موصوف، مضاف، فعل۔ تو اس کا جواب ہے موصوف ہے، گھوڑا موصوف ہے۔ یہ سارے سوالات لائیو کلاسز میں پوچھے جا چکے ہیں، ایک بار پھر یہاں پوسٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ اسے جان لیں، سمجھ لیں۔ اگلا سوال ہمارے سامنے ہے 5 نمبر میں، مکھن کون سا اسم ہے؟ نکرہ، معرفہ، جمع یا جنس؟ ایسے تو مکھن کو نکرہ بھی کہیں گے، لیکن یہاں جنس کہا گیا ہے آپ کے گیسٹ پیپر میں۔ نمبر 6 میں ہے آنکھوں کا تارا ہونا کیا ہے؟ جملہ، کہاوت، محاورہ یا ضرب المثل؟ تو یہ محاورہ ہے۔ میں نے اپنا سبق پڑھا، اس جملے میں مفعول کیا ہے؟ میں نے اپنا سبق پڑھا۔ تو اس میں مفعول ہے اپنا سبق۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس جملے میں مضاف کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس جملے میں مضاف ہے نام، تمہارا نام، تمہارا مضاف الیہ اور نام مضاف ہے۔ تو یہ 8 سوالات ہو چکے ہیں۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، ذیل میں اسم جمع کون ہے؟ ملت، قوم، قطار، سبھی؟ تو اس کا جواب ہوگا ملت، قوم، قطار، یعنی سبھی اس میں جمع ہے۔ موبائل کی گھنٹی بجتی رہی، اس میں ماضی کا کون سا فعل ہے؟ قریب، بعید، احتمالی، استمراری؟ تو استمراری ہے۔ کون کیسی ضمیر ہے؟ شخصی، موصولی، استفہامی یا اضافی؟ اس کا جواب یہاں پر موجود ہے، تو آپ اس کا جواب تو دے ہی سکتے ہیں کہ اس کا جواب ہے جیم یعنی استفہامی۔ تنویر حسن اشرف نیک لڑکا ہے، اس جملے میں صفت کی نشاندہی کیجیے۔ 12 نمبر کا سوال ہے، تنویر، نیک، لڑکا، ان میں سے کوئی نہیں، تو نیک صفت ہے۔ کل سوالات ہیں 25 اور آپ کو جواب دینے کا وقت بھی دیا جا رہا ہے، اس لیے آپ جواب بھی دیتے رہیں۔ اگلا سوال ہے، ذرا در تم نے ناک کٹوا دی، اس میں در کس معنی میں ہے؟ تمنا، تحسین، ندا یا نفرت؟ تو یہاں در نفرت کے لیے ہے۔ 14 میں ہے، ذیل میں اس میں ظرف کی نشاندہی کیجیے۔ اٹھنا، سنہرا، پنگھٹ، لال؟ تو اس میں ظرف ہے پنگھٹ۔ غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ مقطع، مطلع، مدح، دعا؟ تو اس کا جواب ہے بے مطلع۔ 16 میں ہے، مندرجہ ذیل میں حاصل مصدر کون ہے؟ نٹ کھٹ، چوپٹ، آہٹ، چوپٹ؟ تو اس میں حاصل مصدر ہے آہٹ، جو آنا مصدر سے بنا ہے۔ حاصل مصدر جو مصدر کی کیفیت بتائے اسے حاصل مصدر کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے 17 نمبر میں، 4 مصرے والے اشعار کو کیا کہتے ہیں؟ رباعی، غزل، قصیدہ، مثنوی؟ جس میں 4 مصرے ہوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے رباعی۔ 18 میں ہے، درج ذیل میں ماضی قریب کی مثال چنیے۔ وہ لکھتا ہے، وہ لکھے گا، وہ لکھ چکا ہے، وہ لکھے؟ تو ماضی قریب ہے، اس میں وہ لکھ چکا ہے۔ 19 میں ہے، درج ذیل میں اس میں ظرف کی مثال چنیے۔ درس، درسگاہ، تدریس، استاد؟ تو اس میں درسگاہ اس میں ظرف ہے۔
20 میں ہے درج ذیل میں فعل حال کی نشاندہی کیجئے، تم کھاتے ہو، وہ کھا چکا ہے، میں کھاؤں گا، تم کھاؤ۔ تو اس کا جواب ہے تم کھاتے ہو، یہ فعل حال ہے۔ فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، حال، مستقبل، زمانے کے اعتبار سے، اسی میں یہ فعل حال ہے۔ اگلا سوال ہے درج ذیل میں اسم فاعل کی نشاندہی کیجئے، رفتار، روندا، روش، رواں۔ روندا معنی ہوتا ہے جانے والا یعنی مسافر، تو جواب بھی ہے اس کا روندا۔ 22 میں ہے فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4، 5، 6، 7۔ فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو فعل ماضی کی قسمیں ہیں 6، کہیں پر 7 بھی ہے۔ موافق کی ضد کیا ہوگی؟ خلاف، مخالف، مخالفت، خلافت، تو مخالف ہے۔ گلستاں میں ستاں کیا ہے؟ سابقہ، حرف، لاحقہ یا صفت؟ تو ستاں لاحقہ ہے۔ تو یہ رہی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ پھر میں آؤں گا ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔